بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلوات والحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومین. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ پوری دنیا سے ظالم بھی ختم ہو جائیں اور ظلم بھی ختم ہو جائے. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سب مل کے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. صلوات. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات. صلوات پڑھی محمد وآل محمد. سامعین، موضوع ہے کہ اس زمانے میں
افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ تو حدیث پاک سے بتلایا گیا کہ غیبت غبرا، یعنی یہ جو ہمارا زمانہ ہے، ہمارے امام پاک غیبت میں ہیں۔ افضل ترین عبادت امام پاک کا انتظار کرنا ہے، نہ صرف زبانی انتظار بلکہ قلبی انتظار بھی ہو اور عملی انتظار بھی ہو۔ عملی انتظار کیسے کریں؟ کیونکہ امام پاک جب آئیں گے صرف شیعوں کے لیے نہیں آئیں گے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئیں گے، امام مہدی علیہ السلام پوری کائنات کے لیے آئیں گے۔ اور کائنات میں اس وقت انسانوں کی آبادی 7 ارب ہے اور شیعہ حضرات 50 کروڑ ہیں اور مسلمان ملا کے 1.5 ارب۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا جلد آئیں، ہر شیعہ اگر آج عاشور کی شب ہے اپنے امام سے وعدہ کرے کہ میں مرنے سے پہلے 50 کم سے کم یا کم سے کم 100 انسانوں کو مسلمان بناؤں گا، مومن بناؤں گا، تو اصل میں انسان صرف نیت کرتا ہے، باقی مدد خود خدا کرتا ہے۔ آپ صرف نیت کریں، دیکھیں خدا وسائل پیدا کرے گا۔ اور یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ پیارے پاک نبی نے فرمایا کہ یا علی پوری کائنات سے افضل ہے، پوری کائنات کی دولت سے افضل ہے، پوری کائنات کی حکومت سے افضل ہے اگر کوئی ایک انسان کو مسلمان بنا دے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جس سے ہم غافل ہیں، پیسے کے پیچھے ہیں، سونے کے پیچھے ہیں، نوکری کے پیچھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، قبر میں ساتھ نہیں جائیں گی، لیکن اگر ایک بندے کو مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، یہ آپ کے لیے قبر کا سرمایہ ہے۔ اب دنیا کا جو نقشہ دیکھ رہے ہیں آپ کے صہیونسٹ یا زائونسٹ کا پوری دنیا پہ قبضہ ہے، یعنی اسرائیل اور اسرائیل کے حمایتی وہ دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ان کی پالیسی یہ ہے زائونسٹ کی کہ یونیورسٹیوں پہ قبضہ کر لو، میڈیا پہ قبضہ کر لو اور اقتصاد دنیا کے اس پہ قبضہ کر لو، پھر دنیا کو چلا سکتے ہو، تم لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو۔ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا دنیا کی جتنی یونیورسٹیاں ہیں آپ دیکھیں گے 80% 90% زائونسٹ کا کنٹرول ہے، میڈیا پر ان کا کنٹرول ہے۔ تو جو بچہ پڑھنے جاتا ہے انہوں نے 2 چیزیں کرنی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں، ییل یونیورسٹی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے کورسز بنائے ہیں، اور یہ بھی عجب ہے کہ 80% اسکولوں کے کورسز بنانے والے، کالجز، یونیورسٹیوں کے کورسز بنانے والے بھی یہ زائونسٹ ہیں۔ ان کی پوری طاقت اسی پر ہوتی ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے کہ خدا بھی دنیا میں نہیں ہے اور روح بھی نہیں ہے۔ جب انسان خدا کا عقیدہ بھی چھوڑ دے گا اور روح کا عقیدہ بھی، یعنی انسان بس ایک حیوان ہے، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مرنا، نہ قیامت ہے نہ برزخ ہے، تو یہ انسان ایک وحشی انسان بن جائے گا، اپنے مفادات کے لیے ہر ظلم کرے گا، ہر خرابی کرے گا، کیونکہ اس کا کوئی عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح سے شیطان بھی پہلے انسان کو حیوان بناتا ہے، جب حیوان بن جائے تو اس پہ کنٹرول کرنا آسان ہے۔ تو اب ہمارا آپ کا کیا کام ہے؟ 7 ارب جو دنیا کی آبادی ہے، یہ خبیث صہیونسٹ یا زائونسٹ آدھی سے زیادہ آبادی کو ایتھیسٹ بنا چکے ہیں۔ خود ہم نے یورپ میں دیکھا، کینیڈا میں دیکھا، امریکہ میں، یہ لوگ ظاہر نام کے عیسائی ہیں مگر خدا کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہیں۔ تو الحمدللہ
آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ کے پاس علم قرآنی ہے، اہل بیت کا علم ہے، تو ایک ایتھیز کو آپ 1 گھنٹے کی نشست میں مسلمان بنا سکتے ہیں۔ جیسے ابھی تک ہم نے جو برہان، جو دلائل پیش کیے، برہان حرکت، کوئی چیز حرکت میں نہیں آتی جب تک کوئی طاقت حرکت میں اسے نہ لائے۔ اب یہ اتنی بڑی زمین جو حرکت میں ہے، کون سی طاقت اس زمین کو حرکت دے رہی ہے؟ سورج حرکت میں ہے، چاند ستارے حرکت میں ہیں، تو یقیناً ایک عظیم الشان طاقت ہے۔ کل آپ نے برہان نظم سنا کہ ہر شے میں کائنات کے نظم ہے، چونٹی سے لے کر اور آسمان کے بڑے بڑے سیاروں تک تو نظم ہے۔ یقیناً ایک عظیم الشان مالک ہے جس نے دنیا کو نظم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھیوری بھی اس وقت جو صہیونسٹ نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے دی تھی کہ بگ بینگ تھیوری ہے، سیارے ٹکرائے اور زمین بن گئی، وہ جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ خود ناسا میں، خود امریکہ میں جو بڑی بڑی دوربینیں آئی ہیں، انہوں نے دیکھا کوئی سیارہ آپس میں نہیں ٹکرایا ہے، کوئی اس کا نشان نہیں ہے، سب صحیح سالم ہے۔ ڈارون کی تھیوری بھی انہوں نے دی دنیا کو بے دین بنانے کے لیے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، لیکن جب جین سامنے آئی تو آج سائنس نے اس تھیوری کو بھی جھٹلا دیا کہ انسان کی جین حیوان میں بدل نہیں سکتی اور حیوان کی جین انسان میں بدل نہیں سکتی۔ تو عزیزان گرامی، دلائل بہت زیادہ ہیں، اللہ پاک کے وجود پر ہزاروں دلیل ہیں۔ مثلا جو ہم کہتے ہیں نا شہید ہے، یہ شہید ہے، شہید بھی اللہ کے وجود پر گواہی دیتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ شہید کیوں کہتے ہیں؟ یہ شہید اللہ کے وجود پر گواہی دیتا ہے۔ ایران عراق کی جنگ میں ابھی تک خود ان آنکھوں نے بھی دیکھا کہ کئی سو، شاید 1000 تک بھی ایسے شہیدوں کی لاشیں ملی ہیں جن کی شہادت کو 10 سال، کسی کو 20 سال ہو چکے ہیں، کسی کو 30 سال، مگر ان کا بدن صحیح اور سالم ہے۔ یہ خود اللہ کے وجود پر دلیل ہے۔ ہم نے خود یہاں قم میں شہیدوں کو دیکھا جن کو شہادت کیے ہوئے دفن ہوئے، کیونکہ ابھی تک بہت ساری لاشیں نکال رہے ہیں، ابھی تک سارے ملے بھی نہیں ہیں جو گمنام شہید ہیں۔ 20 سال کے بعد ان کی لاش ملی اور ان کا بدن صحیح سالم ہے۔ بلکہ لاش ڈھونڈنے والے جو ہیں وہ کہتے ہیں شہید خود ہمیں رہنمائی کرتا ہے۔ ہم جب ڈھونڈتے ہیں تو اچانک ایک سامنے تصویر آتی ہے اور وہ اشارہ کرتا ہے میری میت یہاں پر ہے، پھر وہ تصویر غائب ہو جاتی ہے، تو وہ ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ شہید کی رہنمائی سے ہمیں اس کی میت مل جاتی ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ یہ ہمارے پاکستانی دوست زینبیون جنہوں نے قربانی دے کر پاک بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کو بچایا، ورنہ یہ داعشی ملعون وہی چاہتے تھے جیسے جنت البقیہ شہید ہوئی اس طرح پاک بی بی کا روزہ بھی شہید کریں۔ خدا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ زینبیون، حیدریون، فاطمیون انہوں نے مل کر بڑی قربانی دی ہے۔ تو زینبیون کا ایک مجاہد کہہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارا چھوٹا لشکر گھیرے میں آ گیا تھا اور کچھ لوگ ہمارے شہید ہو گئے۔ اب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کس طرف جائیں، راستہ نہیں معلوم تھا، چاروں طرف دشمن تھے۔ دعا مانگی ہم نے تو کئی گھنٹے ہو چکے تھے، جو افراد بیچارے ہمارے شہید ہو چکے تھے۔ تو جب ہم نے کہا کہ ہم ادھر جائیں کہاں سے ہم نجات ملے گی، تو ایک شہید جو مر چکا تھا کتنے گھنٹے، وہ ایک مرتبہ اٹھتا ہے، کہتا ہے اس راستے سے جاؤ تو حفاظت ہوگی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ شہداء کے قصے بہت زیادہ ہیں۔ شہید کہتے اسے ہیں جو اللہ کے وجود پر شہادت دے، گواہی دے۔ کیونکہ دوسرا موضوع بھی اہم تھا
یہ زائونسٹ چاہتے ہیں کہ ثابت کریں کہ روح نہیں ہے. میں نے خود ییل یونیورسٹی، دنیا کی بڑی یونیورسٹی امریکہ کی، اس میں ایک بدبخت صہیونسٹ کے 18 لیکچر سنے کہ وہ کیسے عوام کو گمراہ کر رہا تھا. افلاطون کی دلیل اس نے جھوٹی، دست و پا شکست یعنی غلط دلیل اس نے بتائی. ارسطو کی دلیل پوری نہیں بتائی. اور اس کے بعد کہا یہ افلاطون ارسطو جو فلسفی گزرے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح کو ثابت کرتے ہیں، نہیں وہ غلط ہے. 18 دروس، 18 اس کے لیکچر اب بھی یوٹیوب وغیرہ پر آپ کو مل جائیں گے ییل یونیورسٹی میں. تو ان صہیونستوں کا پورا زور یہ ہوتا ہے کہ ثابت کریں کہ روح بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ خدا بھی نہیں ہے. تو پھر انسان کو گمراہ کرنا آسان ہے، ان پہ حکومت کرنا. ان کا مقصد ہے عیسائی بے دین ہو جائیں، مسلمان بھی بے دین ہو جائیں تو ان پر ہم حکومت کریں. اور اکثر آپ دیکھیے امریکہ کا صدر بھی انہی کا غلام ہوتا ہے. یورپ کے بھی جتنے بڑے بڑے افسر یا بڑے بڑے سیاستدان وہ صہیونستوں کے غلام ہوتے ہیں. کبھی وہ اسرائیل کے خلاف ایک لفظ نہیں کہیں گے، وہ ان کے پٹھو ہوتے ہیں. تو اس طرح سے پوری دنیا پہ انہوں نے قبضہ کیا ہے. تو آئیے روح کے بارے میں بھی آسان، وقت بہت کم ہے کہ ہم آپ کو دلیل سنائیں، ایسی دلیل جس سے کوئی کافر بھی انکار نہیں کر سکتا. دیکھیے سچے خواب جو ہے نا ہر انسان دیکھتا ہے. جو انسان بھی سچ بولتا ہے اللہ اسے خواب کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے، آنے والے خطرات سے خبر دیتا ہے. مثلا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہزاروں نے دیکھے ہوں گے سچے خواب. میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے خواب دیکھا کہ کراچی میں ایک میرا دوست ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس طرح سے فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کی ٹانگ میں چوٹ لگی ہے. اور میں نے فون اٹھایا کہ دیکھوں خواب سچا ہے یا جھوٹا. تو بے عین ہی جو میں نے دیکھا تھا وہی واقعہ انہوں نے بتایا کہ بالکل ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کی ٹانگ پہ بہت چوٹ لگی ہے. تو اب بتائیے میں تو یہاں بیٹھا ہوں، یہ کراچی ہزاروں میل دور کی خبر مجھے کیسے ملی؟ یعنی یہ روح کے اندر طاقت ہے. قل الروح من امر ربی، اللہ نے کہا روح کے اندر بہت طاقت ہے، بہت عظمت ہے. وہ ایک منٹ میں، لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور پھر واپس بھی آ جاتا ہے. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسری آسان دلیل، کیوں فلسفی دلائل تو بہت ہیں لیکن آسان دلیل جو ایک عام انسان بھی سمجھ لے. مثلا مرحومین کا خواب میں آنا اور یہ بتلانا کہ ہم اس مشکل میں ہیں، آپ ہماری یہ مشکل حل کر دیں. ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص جو تھا عالم دین تھا، وہ مر گیا اور اس کے بعد دوسرے دوست کے خواب میں آیا تو دیکھا کہ یہ برزخی جنت میں ہے، مگر ہر 5 منٹ کے بعد پورا اس کا بدن لرزتا ہے اور آنسو گرتے ہیں. تو پوچھا بھئی آپ تو برزخی جنت میں ہو، یہ تکلیف کیسی ہے؟ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا ایک بڑا اژدہا، ایک سانپ ہر 5 منٹ کے بعد ان کے انگوٹھے کو کاٹتا ہے اور مولانا صاحب کو بہت تکلیف ہوتی ہے. کہا بھئی آپ جنت میں ہیں تو یہ اللہ پاک نے تم پہ عذاب کیوں نازل کیا ہے؟ کہا اللہ پاک کی طرف سے عذاب کوئی نہیں ہوتا ہے، یہ خود ہمارے کرتوت ہوتے ہیں، ہمارے کردار ہوتے ہیں، ہماری کوتاہیاں ہوتی ہیں جس سے عذاب بنتا ہے. خدا ارحم الراحمین ہے. بھئی تم نے کیا گناہ کیا؟ کہ میں نے گناہ یہ کیا تھا کہ ایک جوتی سلوائی تھی، بنوائی تھی موچی سے، اور پیسے میں نہ بعد میں دے دوں گا، نہیں دیے، اور میں نے اسے پیسے نہیں دیے، پھر وصیت میں بھی نہیں لکھا. اس وجہ سے میں عذاب میں ہوں. اگر میری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس موچی کو جا کے یہ رقم دے دیں. یہ صبح اٹھتا ہے، جاتا ہے اس موچی کے پاس. کہا بھئی یہ بات میں نے خواب میں دیکھی، کیا ایسا ہوا؟ کہا بالکل ایسا ہوا. پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے کہ مولانا ہے، وہ کوئی چور خائن تو نہیں ہے، یقیناً وصیت میں لکھا ہوگا. میں گیا اس کے بیٹے کے پاس کہ میرے بارے میں کچھ لکھا ہے آپ کے بابا نے؟ کہا کچھ نہیں لکھا. تو مجھے بہت دکھ ہوا، دل سے آہ نکلی. یہ کیسا مولانا تھا کہ مجھ جیسے فقیر کا حق اس نے نہیں دیا، کھا گیا. تو یہ غریب کے آہ سے سانپ بچھو بنتے ہیں. انہوں نے رقم دے دی تو وہ صاحب پھر دوبارہ خواب میں آئے کہ آپ کا بہت شکریہ، میں اس عذاب سے بچ گیا. ایسے واقعات بہت ہیں. لیکن دوسری جو اس وقت ماڈرن زمانہ ہے تو جو سیریس مریض ہوتے ہیں قوموں میں چلے جاتے ہیں. خود ہمارے ایک دوست جو تھے لیوٹن میں، وہ الحمدللہ مولانا بن گئے اس واقعے کے بعد، جو انہوں نے پورا منظر ایک ہلکا سا برزخ دیکھ لیا تھا. شدید بیمار ہو گئے تھے
اور قوموں میں تھے پتہ نہیں کتنے دن. اور ایسے کئی لوگوں کے تجربات ہے کہ ہم قوموں میں چلے گئے، یعنی نہ موت نہ زندگی، اور ہماری باڈی اندر تھی آپریشن تھیٹر میں، مگر ہم باہر سب لوگوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کی باتیں سن رہے تھے. جب ہم ہوش میں آئے تو انہیں بتایا. یہ جو قوموں میں لوگ چلے جاتے ہیں اور بعد میں لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یعنی ایک طاقت ہے روح جو بدن سے اوپر ہے، اور اس کے اندر طاقت ہے کہ وہ باہر کی چیزیں، دور دور کی چیزیں سن سکتی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تقریباً 1830 کے بعد انگلینڈ میں ایک علم وجود میں آیا. اسلام کے اندر سب سے پہلے ہے یہ علم کہ مرحومین جو مر چکے ہیں ان سے کیسے رابطہ قائم کریں. یہ 1830 میں ہوا، اور اس کے بعد ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اس وقت بہت سارے ادارے ہیں، اس میں سچے بھی ہیں جھوٹے بھی ہیں، کہ اگر آپ اپنے والد صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، دادا سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ادارے آپ کو بات کروا سکتے ہیں اپنے مرحومین کے روحوں سے. تو ہمارے دوست مولانا پروفیسر حسن صاحب کراچی والے، جو اکثر محفل شاہ خراسان میں مجلس پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا میں خود امریکہ میں گیا اور میں نے چاہا کہ ایک اپنے مرحوم رشتہ دار سے بات کروں، اور انہوں نے بات کرا دی. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. بچوں بیٹھے رہو، آتے جاتے نو بچوں کو بٹھا دیں، ایک جگہ بیٹھ جاؤ بیٹا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ پورا ایک علم ہے جو وجود میں آ گیا ہے کہ آپ اپنے مرحومین سے بات کر سکتے ہیں. اور اس میں اسلام میں تو یہ سب سے پہلے تھا. ہمارے علماء مثلا صاحب تفسیر المیزان علامہ محمد حسین طباطبائی کے بھائی محمد حسن طباطبائی یہ علم رکھتے تھے کہ بزرگ علماء کی روحوں کو بلاتے تھے اور ان سے سوالات کرتے تھے. مثلا بڑے بڑے جو علماء ہمارے گزرے ہیں ان کو بلا کے کہتے یہ آپ کی بات کتاب میں ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، آپ ذرا بتائیے. انہوں نے کہا ہر تقریباً علامہ مجلسی دیگر علماء کو ہم نے بلایا اور ان سے درس لیا، مگر دو علماء کو ہم نہ بلا سکے، ایک مقدس اردبیلی اور ایک سید ابن طاؤس. جب بھی ہم نے چاہا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان کی روح کو بلائیں تو فرشتوں نے کہا ہم ان دو بزرگوں کو نہیں بلا سکتے، کیونکہ ایک امام علی کے دائیں طرف ہوتے ہیں، دوسرے بائیں طرف ہوتے ہیں. یہ دو بڑی ہستیاں ہیں، مقدس اردبیلی، سید ابن طاؤس. تو عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا کہ روح کو ثابت کرنے کے لیے اور عقلی فلسفی دلائل بہت زیادہ ہیں، لیکن یہ سادہ دلائل ہیں کہ ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ انسان صرف بدن نہیں ہے، بلکہ جو اصل انسان کا وجود ہے وہ روح ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. روح کے لیے دوسری دلیل بھی ہے ٹیلی پیتھی. ٹیلی پیتھی ایک علم ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. یہ ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھ جائیں اور دوسرا شخص دوسرے کمرے میں بیٹھ جائیں اور خود سے بغیر ٹیلی فون کے رابطہ قائم کریں. اچھا یہ علم عام نہیں ہے، اس میں بہت زحمت اٹھانی پڑتی ہے، مگر ٹیلی پیتھی ایک حقیقت ہے کہ بغیر مادی کسی بھی انسٹرومنٹ کے آپ روح کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں. پہلے ایک کمرہ، پھر اور دور ہو جائیں، پھر حتیٰ دوسرے ملک میں بھی ہوں، تو ان حضرت کو بھی اگر طاقت ہے، وہ لندن میں بیٹھے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے، تو ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں. سائنس نے بھی ٹیلی پیتھی سے انکار نہیں کیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. یہ ایتھیسٹ لوگوں کے لیے جو دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں اور دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اس کے پیچھے اسرائیل اور یہ زائونسٹ لوگوں کی پوری لابی ہے. اب آئیے دوسرا مناظرہ جو ہے وہ آپ کا ہوگا وہابیوں سے، جو شیعوں کے شدید دشمن ہیں اور شیعوں کے خلاف شدید پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور سب سے بڑا پروپیگنڈا ان کا یہ ہے کہ شیعہ حضرات، اللہ اکبر، یا علی یا علی،
کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات امام علی علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں، لہذا یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ہم نے تقریباً 8 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی، ہر دن ایک آیت۔ قرآن سے ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نفس رسول خدا ہیں، جب رسول خدا افضل ہیں تو مولا علی بھی افضل ہیں۔ اسی طرح سے آج ایک اور دلیل سورہ آل عمران کی آیت کا نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ زبردست آیت ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ جب میں نے نبیوں کو نبوت دی تو ان سے میں نے عہد لیا کہ ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں، تم نے اس نبی کو ماننا ہے، تصدیق بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے اور اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور آگے سخت جملے ہیں کہ جو ایمان نہیں لائے گا، جو مدد نہیں کرے گا، وہ اصلاً اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اب بتائیے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کون سے نبی آئے ہیں ہمارے نبی کی مدد کے لیے؟ کوئی نبی نہیں آئے ہیں۔ تو اس آیت کا جواب کیا ہے؟ صریحاً آیت ہے آل عمران کی 81، اے تمام نبیوں، تمہیں اس شرط پہ نبوت مل رہی ہے آخری زمانے میں نبی آئیں گے، اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ تو اگر یاد ہو ایک آیت میں نے پڑھی تھی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ، اے میرے محبوب ان نبیوں سے پوچھیں، معراج کی آیت ہے، کہ جو آپ سے پہلے گزرے ہیں کہ میں نے ان کو نبوت کس شرط پہ عطا کی؟ تو سارے نبیوں نے کہا بِإِقْرَارِ وَحْدَانِيَةِ اللَّهِ، جب ہم نے خدا کی وحدانیت کا اقرار کیا، وَبِنَبُوَّتِكَ، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا، وَبِإِقْرَارِ وِلَایَةِ عَلِی بن ابی طالب، اور جب ہم نے مولا علی کی ولایت کا اقرار کیا تو تب ہمیں نبوت ملی۔ اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن مدد کے لیے تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اگر مدد کے لیے نہیں کوئی نبی آتا ہے تو اس آیت کا جواب کون دے گا؟ تو اللہ پاک کا انتظام یہ ہے کہ تمام نبیوں کے نمائندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی کے نمائندے جانشین امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو ان کی مدد کے لیے چوتھے آسمان سے حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے مدد کے لیے، اور پھر کیا ہوگا؟ نماز کا وقت ہوگا تو امام زمانہ فرمائیں گے حضرت عیسیٰ سے کہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں، اس وقت میں آخری نبی کا امتی بن کر آیا ہوں، نماز آپ پڑھائیں گے کیونکہ آپ جانشین پیمبر ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کر رہے ہیں مولا علی کی، مولا علی کے آخری فرزند کہ جہاں پر قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ نبی کا سر ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں۔ اور یہ حدیث سارے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ حدیث سارے اہل سنت کے بڑی بڑی کتابوں میں موجود ہے کہ امام آگے نماز پڑھائیں گے۔ یہ دو دلیلیں، حدیث بھی ہے، آیت بھی۔ اب آئیے عیسائیوں کو کیسے مسلمان کریں گے؟ ہمارے پاس وقت نہیں تھا کہ وہ 60 سوالات میں سے کچھ سوالات آپ کو بتائیں، صرف ایک سوال ہم بتائے تھے۔ 60 سوالات ہمیں اگر ای میل کر دیں ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ آج تک کسی عیسائی عالم نے
اس کا جواب نہیں دیا ہے. یہ 60 سوال جس کو بھی دیں گے یقین جانیے کہ وہ مسلمان مومن ہونے کے قریب ہوگا یا ہو جائے گا. خود ہم نے تجربہ کیا مڈغاسکر میں کئی سال پہلے. کسی نے جواب نہیں دیا, ایک پورا چھوٹا گاؤں مسلمان ہو گیا. 60 سوالات جو تورات انجیل سے ہیں, اور اس کے لیے 17-18 کتابیں احمد دیدت کی ہیں. احمد دیدت خدا رحمت کرے, مرد مجاہد تھا ساؤتھ افریقہ میں. اس نے 50,000 سے زیادہ عیسائیوں کو مسلمان بنایا تھا. تو وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا, وہ آپ جیسا ہمارے جیسا انسان تھا. اس کے اندر جذبہ تھا, اس نے زحمت اٹھائی. تو اس زمانے میں انٹرنیٹ بھی نہیں تھا. آج انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں, آپ 50,000 سے 50 لاکھ کو بھی مسلمان کر سکتے ہیں. اسی کی کتابیں ہیں, بہترین کتابیں ہیں مناظرے کی, اور یہ 60 سوال. اب آئیے, جیسے میں نے کہا کہ ہمارے نبی پاک کا ذکر تورات انجیل میں ہے. مولا علی کا ذکر آپ نے سنا, 22 آیتیں جس میں ایلیا بار نبیوں نے مدد مانگی ہے, مظلوم عوام نے مدد مانگی ہے. ایلیا آدم کے زمانے میں ہے, ایلیا ابراہیم کے زمانے میں ہے, ایلیا سارے نبیوں کے زمانے میں ہے. حضرت عیسیٰ نے اس سے مدد مانگی ہے, حضرت موسیٰ نے مدد مانگی ہے. اور کسی نے آج تک نہیں کہا کہ میرا نام ایلیا ہے. بار بار مولا علی نے کہا انا ایلیا فی التورات انا ایلیا فی الانجیل, میرا نام تورات و انجیل میں ایلیا ہے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. اب آئیے, آج انشاءاللہ کل بھی مجلس ہوگی, آج امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں تورات و انجیل سے آیتیں آپ کو سنائیں. اور یہ آیتیں میں نے انگلینڈ میں عیسائیوں کے چرچ میں پڑھی, لیوٹن شہر میں, بیڈ فورڈ میں. 8-10 ان کے علماء تھے اور ان کا مجمع بہت زیادہ تھا. کسی نے مجھے نہیں ٹوکا, کسی نے مجھ پہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ آیتیں آپ کس طرح سے کہتے ہیں آپ کے امام کے بارے میں. اللہ پاک حکیم ہے. 80 آیتیں ہیں, 1-2 نہیں. امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں 80 آیتیں بائبل میں ہیں. تورات میں, انجیل میں 80 آیتیں ہیں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں. اور اللہ پاک نے اس طرح سے آیتیں نازل کی ہیں کہ کوئی عیسائی انکار کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ انکار کرے تو اس کا عقیدہ ختم ہو جائے گا, اس کا مذہب ختم ہو جائے گا. مثلا ہمارے نبی پاک کا نام فارق علی تھا, انہوں نے مٹا دیا, بدل دیا. مولا علی کا نام ایلیا ہے, ممکن ہے وہ مانے, ممکن ہے وہ نہ مانے. مگر امام مہدی علیہ السلام کا جو نام ہے اللہ نے اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ ہے, ہمارے نبی ہیں. ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. یہ خوبصورتی ہے اللہ کی حکمت کی. میں چند آیتیں پڑھ رہا ہوں. یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی تورات, آئزیہ چیپٹر نمبر 11 آیت نمبر 6. The wolf also shall dwell with the lamb, and the leopard shall lie down with kid, and the calf and young lion and the faltering together, and little child shall lead them. کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ہستی آنے والی ہے. جب وہ ہستی آئے گی تو بھیڑیا جس کا کام ہے بکریوں کو اور مخلوق کو, ضعیف مخلوق کو مارنا, وہ مارنا چھوڑ دے گا. اور شیر بچے کے ساتھ کھیلے گا, بچہ شیر کو لے کے چلے گا, شیر بچے پر حملہ نہیں کرے گا. یعنی آخری زمانے میں ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو شیر اور بکری ایک جگہ پہ پانی پئیں گے اور شیر بکری پہ حملہ نہیں کرے گا. اور یہ آیتیں یہی بتلا رہی ہیں. پھر انجیل میتھیو, نیو ٹیسٹمنٹ آف میتھیو چیپٹر نمبر 25 آیت 31, 25واں چیپٹر ہے متی کی انجیل, 31ویں آیت. When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him. جب آدم کا بیٹا آئے گا اس عظمت سے آئے گا کہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے,
then shall be sit upon the throne of his glory. یعنی یہ دنیا بدل جائے گی, دنیا امن کا گہوارہ بن جائے گی, دنیا بہشت بن جائے گی. کب بنے گی؟ جب سن آف مین, آدم کا بیٹا آئے گا. اب تلاش یہ ہے کہ وہ آدم کا بیٹا کون ہے. پھر دوسری آیت انجیل نیو ٹیسٹامنٹ آف مارک چیپٹر نمبر 13 آیت نمبر 26, and then shall they see the Son of Man is coming in the cloud with great power and glory. Son of Man کی یہ صفت ہے کہ وہ جب چلیں گے تو ان کے سر پر بادل کا سایہ ہوگا. یہ پیغمبر کی صفت ہے, اور یہی امام مہدی علیہ السلام کی صفت ہے کہ امام زمانہ جب آئیں گے تو ان کے سر پہ بادل کا سایہ ہوگا. امام کے وجود کا سایہ اس وجہ سے نظر نہیں آئے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اب اس طرح کی 80 آیتیں ہیں. When Son of Man will come, snake will not cut child. جب وہ آدم کا بیٹا آئے گا تو سانپ بچے کو نہیں کاٹے گا, بچہ سانپ سے کھیلے گا. یہ کیا عظیم زمانہ ہوگا, اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. پھر دوسری آیت کہتی ہے When Son of Man will come, جب آدم کا بیٹا آئے گا, lion will not eat meat. پھر شیر گوشت نہیں کھائے گا, وہ گھاس کھانے والا حیوان ہو جائے گا. ظلم دنیا سے ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی, اب اگر عیسائی یہ کہیں کہ یہ سن آف مین, آدم کا بیٹا, اتنی عظیم شخصیت ہے جس کے آنے سے پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا, ظلم ختم ہو جائے گا, بربریت ختم ہو جائے گی, حتیٰ کہ حیوان وحشی وحشپن کو چھوڑ دیں گے. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ آیتیں ہمارے نبی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہیں تو ان کا عقیدہ برباد ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ سن آف گاڈ ہے, حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, آدم کے بیٹے نہیں ہیں. نعرہ حیدری. کتنے خوبصورت انداز سے اللہ پاک نے امام کا ذکر کیا ہے کہ کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا, یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ان آیتوں سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں. لیکن اگر فرض کریے ضدی بھی لوگ ہوتے ہیں, اگر کوئی ضد کرے کہ نہیں یہ سن آف مین ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہیں, تو اس کے لیے پھر ایک آیت اور سن لیں. نیو ٹیسٹامنٹ آف مارک انجیل, مارک انجیل چیپٹر نمبر 14 آیت نمبر 62. اینڈ جیسس سیڈ, حضرت عیسیٰ نے کہا, جیسس حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں, I am and ye shall see the Son of Man. اللہ اکبر. اب وہ ضدی بھی ضد توڑ دے گا. اگر کہتا ہے سن آف مین حضرت عیسیٰ ہیں تو اس آیت کا کیا جواب دے گا؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں آخری زمانے میں تم مجھے بھی دیکھو گے اور سن آف مین کو بھی دیکھو گے. ثابت یہ ہوا کہ عیسیٰ جدا ہے اور سن آف مین جدا, ایک شخصیت نہیں ہے. You will see me and son of man. تم مجھے بھی دیکھو گے اور آدم کے بیٹے کو بھی دیکھو گے. تو عزیزان گرامی 80 آیتیں آپ کے امام زمانہ کے بارے میں تورات و انجیل میں ہیں, پھر بھی آپ تبلیغ نہیں کرتے, تو یقیناً یہ ہماری سستی ہے, یہ ہماری غفلت ہے. ہمارے نبی کا ذکر تورات و انجیل میں ہے. مولا علی کے لیے 22 آیتیں توحید کو ثابت کرنے کے لیے. پہلے میں نے مجلسوں میں بتایا کہ 20 سے زیادہ آیتیں ہیں کہ God is only one, خدا ایک ہے. 3 عقیدے, یہ جو 3 خداؤں کا عقیدہ ہے وہ تورات انجیل سے باطل ہے. تو پھر عیسائیوں کو مومن بنانے میں دیر کیا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب آئیے مجلس کے آخری حصے میں
امام پاک کب آئیں گے؟ جب ہم تیار ہو جائیں گے۔ آخری خط میں لکھا، اے میرے شیعو، میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی اگر 2 صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائیں۔ زیادہ نہیں کہا، تقویٰ کہ تم متقی بن جاؤ، اور دوسرا تم متحد بن جاؤ، یونائٹ ہو جاؤ، تو میرے حضور میں، میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں نے عرض کیا تقویٰ کے درجات ہیں۔ امام بلند ترین تقویٰ چاہتے ہیں۔ امام کی طاقت 313 اصحاب ہوں گے جن کے پاس طی الارض کی طاقت ہوگی، جن کے پاس عاصب بن برخیہ جیسی طاقت ہوگی کہ جب امام چاہیں گے کسی ظالم کا تختہ الٹنے تو امام اس عاصب بن برخیہ جیسے صحابی کو بھیجیں گے کہ اس کا تخت اٹھا کے لاؤ، وائٹ ہاؤس کو اکھاڑ کے لاؤ۔ یہ طاقت ہوگی۔ تو 313 ابھی تک نہیں ہے۔ جان دینے والے تو کروڑوں شیعہ موجود ہیں، مگر امام کو انتظار ہے 313۔ وہ 313 آسمان سے نہیں آئیں گے، وہ ہمارے اور آپ ہی کے بچے ہوں گے۔ جب ہمارے اندر تقویٰ آ جائے گی، جب شادی کا مقصد یہ ہو کہ 313 کی ولادت ہو جو امام کے ظہور میں تعجیل کریں۔ عزیزان گرامی، میں نے کہا اس کے لیے شرط ہے کہ نوجوان اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں اور شادی کا مقصد یہ بنائیں کہ ایسی اولاد ہو جو 313 میں شامل ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ مرد اور عورت کے لیے 3 صفات اپنے اندر پیدا کریں۔ ہمیشہ وضو میں رہیں اور ہمیشہ ذکر خدا میں مشغول رہیں، ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل نہ رہیں۔ اور تیسری صفت، پورا سال روزہ رکھیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ وہ عبادت ہے کہ اس کی جزا میری محبت ہے۔ جب خدا کی محبت دل میں آ جائے گی تو خود بخود امام زمانہ کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ صلوات پڑھی محمد و آلہ۔ اب آئیے تقویٰ کیسے حاصل کریں، تقویٰ کس طرح سے حاصل کریں۔ عزیزان گرامی، تقویٰ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سالم صحیح فکر کریں۔ التفکر ساعۃ خیر من عبادت 70 سنہ۔ یزیدی لشکر میں حضرت غر کو کیسے تقویٰ ملی؟ حضرت غر نے سوچا، فکر کی۔ جب تک انسان فکر نہ کرے تقویٰ نہیں آ سکتی۔ یہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ اے انسان ما قدمت لغد، اے انسان فکر کر کہ تیری اصل ملکیت کیا ہے، تیری اصل میراث کیا ہے۔ تو سمجھتا ہے سونا میری ملکیت ہے، گھر، پیسہ، یہ ایک تیرا وہم ہے، تیرا خیال ہے، یہ تیری اصل میراث نہیں ہے۔ سوچ انسان، فکر کر تیری اصل ملکیت کیا ہے، تیری اصل پراپرٹی کیا ہے۔ ما قدمت لغدن، قرآن کہہ رہا ہے سن اے انسان، تیری اصل پراپرٹی وہ ہے جو موت کے بعد بھی تجھ سے جدا نہ ہو۔ موت کے بعد دولت جدا، گھر جدا، گاڑی جدا، بیوی جدا، بچے جدا۔ موت کے بعد کون سی چیز ہے جو تجھ سے جدا نہیں ہوتی؟ وہ تیری پراپرٹی ہے۔ تقویٰ کا بہترین اصول یہ ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے قسم کھا کر ہمیں تقویٰ سکھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ سارے لوگ نقصان میں ہیں کیونکہ تقویٰ نہیں ہے۔ فانی دولت کے لیے 60-70 سال کی زندگی برباد کر رہے ہیں۔ اصل دولت تقویٰ ہے، کیسے حاصل ہوگی؟ سارے لوگ نقصان میں ہیں الا الذین آمنوا، ایمان جس کے پاس ہے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ عزیزو، ایمان کیا ہے؟ کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے کا نام ایمان ہے؟ نہیں، ایمان کنٹرول کا نام ہے۔ کنٹرول، آپ کو آنکھوں پہ کتنا کنٹرول ہے، آپ کو زبان پہ کتنا کنٹرول ہے، آپ کو اپنے پیٹ پر کتنا کنٹرول ہے۔ 7 اعضاء ہیں اور اسی کی وجہ سے انسان جہنمی بنتا ہے۔ کچھ لوگ آنکھوں کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں جاتے ہیں، کچھ پیٹ کے گناہوں کی وجہ سے۔ فقط جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ ایمان کنٹرول کا نام ہے۔ بس انسان اگر آنکھوں کے سامنے ذلیل ہے اور ضعیف ہے، کنٹرول نہیں کر سکتا، کسی کے ناموس کو دیکھتا ہے، حرام سے دیکھتا ہے، تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔
کسی نے پوچھا حضرت حمزہ سے، اسلام سے پہلے بھی آپ کسی کی بہن ماں کو حرام کی نظر سے، لذت کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، کیوں؟ فرمایا اس لیے اسلام سے پہلے بھی میرے اندر ایمان تھا اور میرا عقیدہ تھا اگر میں کسی کی بہن ماں کو دیکھوں گا تو کوئی ضرور میری بہن ماں کو دیکھے گا، یہ غیرت مجھے اس گناہ سے روکتی تھی۔ مولا علی بھی یہ فرماتے ہیں غیرت ایک طرفہ نہیں ہوتی ہے، مولا کہتے ہیں غیرت دو طرفہ ہوتی ہے، یہ مت سمجھو کہ غیرت ایک طرفہ ہوتی ہے کہ میری بہن ماں کو اگر کوئی دیکھے تو میں ان کی آنکھیں نکال دوں مگر میں سب کی بہن ماں کو دیکھوں، یہ غیرت یک طرفہ نہیں ہوتی، غیرت دو طرفہ ہوتی ہے۔ تو کنٹرول جو ہے، ایمان کنٹرول کا نام ہے۔ عزیزو، تربیت کے اعتبار سے اگر آپ چاہتے 313 اصحاب میں آپ کی اولاد شامل ہو، بچپن سے بچے کو کنٹرول سکھائیں، کنٹرول سکھائیں۔ کنٹرول کیسے ہوتا ہے؟ دنیا کی ہارورڈ بڑی یونیورسٹی ہے، اس نے تجربہ کیا اسکول کے بچوں پر، یہ 5-6 سال 5ویں جماعت کے بچے تھے، سب کو چاکلیٹ دیا اور کہا کہ جو آخر میں کھائے گا اس کو انعام ملے گا۔ تو سارے بچوں نے چاکلیٹ دیکھا، مزیدار چاکلیٹ تھا، سب نے 5 منٹ میں، کسی نے 10 منٹ میں، کسی نے کھا لیا۔ اس کا ٹائم تھا کہ آخر پورے کلاس پورا دن نہیں کھانا ہے، آخر میں کھانا ہے، جب ہم کہیں گے تب تک کنٹرول۔ صرف 3 بچے تھے جنہوں نے چاکلیٹ نہیں کھائے، یعنی پیٹ پہ کنٹرول تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہارورڈ یونیورسٹی عجیب و غریب تجربے کرتی ہے۔ انہوں نے 20 سال انتظار کیا، وہ 20-30 جو بچے تھے، جس بچے نے جتنا جلدی کھایا، جس کو کنٹرول نہیں تھا، وہ چپراسی بنا، زندگی میں جھاڑو دینے والا بنا، معمولی انسان بنا۔ اور یہ 3 بچے جنہوں نے کنٹرول کیا پیٹ پر، یہ ان میں سے کوئی سائنسدان بن گیا، کوئی بہت بڑا انجینئر بن گیا، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا۔ ہمارے ماں باپ تو اور بچے کو پیٹو بناتے ہیں، لوسی بناتے ہیں، کھاؤ کھاؤ، بعض تو اتنا کھلاتے ہیں کہ اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، پھر بیچاروں کی زندگی پر شادی بھی نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھی محمد والے، غلط کرتے ہیں۔ توجہ فرمائی، بچوں کو کنٹرول سکھاؤ، کنٹرول ایمان ہے، ہاں، حرام کھا لے گا۔ اس وقت آپ کو پتا ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، یہی صہیونسٹ نے تمام مسلمانوں کی بازار کو حرام سے بھر دیا ہے۔ مسلمان بچے حرام کھا رہے ہیں، بڑے بھی حرام کھا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم انگلینڈ میں رہے، یورپ میں رہے، ہمیں پتہ ہے۔ جب 1984 میں وہاں ہم امام جمعہ تھے لنڈن میں، اسٹین مور میں، تو 5-6 چیزیں تھیں، بچوں کو بتاتے تھے لارڈ مت کھانا حرام ہے، اینیمل فیٹ مت کھانا حرام ہے، سور کی چربی ہے، اسٹیبلائزر نہ کھانا، ایملسیفائر نہ کھانا، یعنی یہی زیادہ سے زیادہ 5-6 چیزیں تھیں۔ بچے یاد کرتے تھے، جاتے تھے چیزیں لینے، بسکٹ ہے، جوس ہے، کہتے یہ حرام ہم نہیں لیں گے، دوسرا لیتے۔ زائونسٹ نے دیکھا کہ مسلمان بچہ جب تک حرام نہیں کھائے گا تو گمراہ نہیں ہوگا۔ پتہ ہے کہ حرام کے اثرات ہیں، جب پیٹ میں حرام جاتا ہے تو تبلیغ کا اثر نہیں ہوتا، جب پیٹ میں حرام جاتا ہے 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، ابن زیاد ملعون جب آیا کوفے میں، لوگوں نے کہا کہ اس شہر میں مولا علی کے صحابی ہیں، مستجاب دعویٰ ہیں، ان کی دعا کو رد نہیں ہوتی، خبردار یہاں ظلم نہ کرنا، وہ بد دعا کریں گے تو مر جائے گا۔ کہا کیسے، کتنے ہیں ایسے مولا علی کے صحابی؟ 10-20، ان سب کو دعوت میں بلاؤ ہر ہفتے، اور انہیں پتہ نہ چلے، انہیں حرام کھلاؤ، دعوت میں حرام کھلاؤ، وہ جتنی بد دعائیں کریں گے مجھے کچھ نہیں لگے گا۔ صلوات بھائی محمد وآل محمد۔ آج کے ابن زیاد صہیونسٹ نے آپ کے بازار کو حرام سے بھر دیا۔ میں نے کہا پہلے 1984 میں یہ 4-5 چیزیں ہم بتاتے تھے، بچے حرام نہیں کھاتے تھے۔ اب صہیونسٹ نے کیا کیا؟ ای فارمولہ بنا دیا۔ ای فارمولہ 100 سے لے کر 800 تک ای فارمولہ ہے، اور جب ان کو فون کر کے پوچھو، کارخانے والوں کو خود ہم نے فون کر کے پوچھا بھائی یہ ای فارمولہ جو ہے کس سے بناتے ہو آپ؟ ویجیٹیبل ہے تو حلال ہے، یعنی سبزی سے بناتے ہو یا حیوان سے؟ وہ کہتے ہیں جو ہمیں سستا مل جائے، ہم اس چکر میں نہیں ہوتے کہ ویجیٹیبل، اور سستا وہاں سور کی چربی ہے۔ اس وقت یہاں دیکھیں بسکٹ، پورے دنیا میں بسکٹ دیکھیں، جوس دیکھیں، اسٹیبلائزر، یہ سب باہر سے اگر آتے ہیں تو حرام ہے۔ ای فارمولہ اگر باہر سے آتے ہیں حرام ہے۔ کسی ملک کو نہیں چھوڑا۔ امریکہ، کینیڈا میں ایک لعنت تھی
کہ دودھ میں D3 ڈالتے تھے. D3 جب ہم نے فون کر کے پوچھا تو وہ بھی حرام, وہ بھی سور کی چربی یا سور کے بالوں سے بناتے تھے. اب خود ایران کے اندر ہم نے یہاں دیکھا مشہد میں کہ D3 ڈالنا شروع کیا ہے دودھ میں, حالانکہ یورپ میں یہ لعنت نہیں ہے. ہم نے صدر صاحب کو بھی پیغام دیا, لکھا ہے کہ آقا بازار میں سازشیں ہو رہی ہیں, مسلمانوں کو حرام کھلایا جا رہا ہے. D3 اگر یورپ سے امپورٹ کر رہے ہیں تو 100% حرام ہے, اگر یہاں بن رہی ہے تو مسئلہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی, دشمن یہ چاہتا ہے آپ کی نسلوں کو بگاڑ دے. اب یہ جو بدحجابی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر, اتنے ہزاروں شہداء کے بعد, یہ حرام کے کھانے کے اثرات ہیں. پورے بازاروں کو انہوں نے حرام سے بھر دیا ہے. تو عزیزان گرامی, اس میں ہماری غلطی ہے. کتنے ہمارے بزنس مین ہیں جو حلال فوڈ فراہم کریں قوم کو. حلال فوڈ کا بزنس $1 بلین کا بزنس ہے. پوٹین جاتا ہے افتتاح کرنے کے لیے, اور سب فراڈ ہے, یعنی 80%, 60%, کہیں 50% فراڈ ہے. انگلینڈ میں حلال مرغی کے نام پہ سکھ بیچ رہا ہے. مرغیاں وہ 10,000 حلال لیتا, 1 لاکھ حرام, اور جب پھینکتا ہے مشین میں, مشین کو کیا پتا یہ حلال ہے, وہ کاٹ کے سب مل کے ایک ہی بن جاتی, صرف دکھانے کے لیے. دھوکہ ہو رہا ہے. حلال اگر نہیں ملے گا تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. بزنس ہے, خدا را کچھ بزنس میں نہ ایران میں شروع کریں, عراق میں شروع کریں حلال فوڈ. اس وقت مثلا کباب بھی پاکستان سے جا رہا ہے, اور جگہ سے جا رہا ہے, پراٹھے جا رہے ہیں, پوری دنیا ایک گاؤں کی طرح بن چکی ہے. حلال پروڈکٹس ہر جگہ پر مقبول ہے, اور مہنگا بھی ہے. مہنگا یعنی ڈبل پیسے بھی لے رہے ہیں, اور حرام بھی مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں. اجینو موٹو مثلا یہ شان مسالے والے ڈالتے تھے, وہ بھی سور کی چربی سے بنتا ہے, بعد میں انہوں نے نکال دیا جب شور ہوا. تو عزیزان گرامی, دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریز ہے, فوڈ انڈسٹریز, اس پر ان لوگوں کا قبضہ ہے, اور وہ لوگ مسلمانوں کو حرام کھلا رہے ہیں. لہٰذا خدا را آئیے اس میں مل کر انویسٹمنٹ کریں. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہے رزق حلال, دوسرا ہے طیب. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. رزق حلال کی اہمیت ہے, لیکن اگر آپ چاہتے امام زمانہ کی زیارت ہو تو حلال بھی رزق ہو اور طیب بھی ہو. اب طیب کون سا رزق ہے؟ کہ جب رزق کھانا پکانے والے نے جب پکایا ہو تو وضو کے ساتھ پکایا ہو, اور ذکر خدا کے ساتھ پکایا ہو. ہاں بھائی, آئیے انڈسٹریز لگائیں. آپ لوگ وہاں پہ کیمرہ لگا لیں, دیکھ لیں بھائی یہ سارے مومنین پکا رہے ہیں, وضو کے ساتھ بھی ہیں, ذکر خدا کے ساتھ بھی. تب امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے. سید ابن طاؤس نے کئی مرتبہ امام پاک کی زیارت کی. اگر روٹی سامنے آتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے. آغا صاحب کیا حرام ہے؟ کہا نہیں حرام نہیں. پھر کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہ پکانے والی عورت نے جب پکایا تھا تو وضو کے ساتھ نہیں پکا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں ہم. ہاں, ہر چیز ہم کھا رہے ہیں الٹا سیدھا. ارے یہ ہے اصول, اس سے خون بنتا ہے, اس کے اثرات ایمان. آج دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں, یہاں پر ایک ہستی تھے, میں نے سنا ہے ان کا انتقال ہو گیا. آیت اللہ نخودگی کے شاگرد تھے, آیت اللہ نباتی تھے. ہم ایک مرتبہ ملنے گئے تھے تہران میں. پوری دنیا سے مریض آتے تھے, وہ نبات کہتے تھے کھا لو. اس کی اماں لنڈن میں بیمار ہے, یہ نبات یہاں کھاتا تھا, فون کرتا تھا, اماں ٹھیک ہو جاتی. یہ آیت اللہ نخودگی بھی ایسے ہی کرتے تھے, ان چنا کھلاتے تھے. تو ہم ان کی خدمت میں گئے تھے کئی سال پہلے. کہا صاحب ہم بھی ساری دنیا جاتے ہیں, تو یہ نسخہ ہمیں بھی دیں تو کتنے مریض ٹھیک ہو جائیں گے. تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا کہ کاظمی صاحب میرے پاس کوئی الگ قرآن نہیں ہے, الگ مفاتی نہیں ہے. وہی قرآن جو آپ کے پاس ہے میرے پاس ہے, وہی مفاتی. میں نے جب یہ علم عرفان حاصل کیا تھا آغا نخودگی کے شاگرد سے, تو انہوں نے کہا بیٹا اگر پیٹ پہ کنٹرول ہے تو پھر علم حاصل کر, ورنہ اپنا وقت بھی برباد نہ کر, میرا وقت بھی برباد نہ کر. یہ علم اسے ملتا ہے باطنی علم جس کو پیٹ پہ کنٹرول ہو. کہا بالکل مجھے کنٹرول ہوگا. کہا روٹی کہاں سے لیتے ہو؟ روٹی تو یہاں ایران میں گھر سے نہیں بنتی ہے, باہر سے لیتے. کہا جو نانوائی سے. کہا نہیں, پہلے تلاش کر وہ نانوائی ہو, وہ روٹی بنانے والا ہو جو وضو کے ساتھ روٹی پکائے اور اللہ کے ذکر کے ساتھ. اب شاہ کا زمانہ تھا, کہا پتہ نہیں
12 یا 10 کلومیٹر دور میں نے ایک بندے کو تلاش کیا، وہ بڑا مومن تھا اور وہ روٹی پکاتا تھا وضو کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ تو اگر آپ بھی اس پہ عمل کر سکتے ہیں کہ آپ کی غذا صرف حلال نہ ہو، طیب ہو، تو خود بخود خدا کرامت دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ پیٹ ہے جو انسان کو ذلیل کرتا ہے، ورنہ قرآن میں معجزات ہیں، دعاؤں میں معجزات ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایمان کنٹرول کا نام ہے۔ بچوں کو سیلف کنٹرول سکھائیں، جتنا کنٹرول ہوگا اتنا بچہ کامیاب ہوگا۔ اب دیکھیے جو بچے غلط عادتوں میں بن جاتے ہیں، نشے میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کنٹرول نہیں ہے، کھانے پینے میں اتنا کھاتے ہیں، اوور ویٹ ہو جاتے ہیں، کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں قبرستان میں جا کے لوگوں سے پوچھو کیوں مر گئے ہو، اکثر جواب دیں گے زیادہ کھانے سے۔ اسلام میں قرآن میں 2 وقت کا کھانے کا ذکر ہے، ہم 3 مرتبہ بھی کھاتے ہیں، 4 مرتبہ بھی کھاتے ہیں۔ تو عمریں کم ہو گئی، پہلے عمریں جو تھی وہ 100 سال سے اوپر تھی۔ کنٹرول نہیں ہے، پیٹ پہ کنٹرول نہیں، آنکھوں پہ کنٹرول نہیں۔ ایمان کنٹرول کا نام ہے۔ اگر ہم بچوں کو کنٹرول سکھائیں اور بچوں کی صحیح تربیت کریں تو 313 اصحاب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ کنٹرول کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ ہے گول سیٹنگ۔ دنیا کی کامیابی کے لیے بھی گول سیٹنگ بہت اہم ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی گول سیٹنگ بہت اہم ہے۔ یہ گول سیٹنگ ہم مسلمانوں کے اندر بہت کم ہے، جبکہ اسلام اس کی تاکید کرتا ہے، احادیث بھی۔ گول سیٹنگ کیا ہے؟ امریکہ بدبخت جو ترقی امریکہ میں ہوئی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ گول سیٹنگ ہے۔ گول سیٹنگ یعنی فکر کریں، گول یعنی مقصد۔ اس وقت میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ 12 گول بنائیں زندگی کے، مثلا ایک گول بنائیں کہ روحانی ترقی آپ کی کیسے ہو، ایک گول بنائیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ایک گول بنائیں اپنے خاندان کی ترقی کے لیے، ایک گول بنائیں اپنے ملک کی ترقی کے لیے، ایک گول بنائیں تعلیمی، ایک گول بنائیں اقتصادی۔ یعنی 12 گول جب آپ سوچیں گے تبھی بنائیں گے۔ تو یہ فکر ہے، التفکر ساعتین خیر من عبادت سبین، یعنی آپ برین کے مسلز بنا رہے ہیں جب آپ سوچیں گے۔ یعنی بچے کو فکر کرنے کی عادت سکھائیں کہ یہ تمہارے گول ہونے چاہیے۔ اور گول سیٹنگ میں ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔ مولا علی کی وصیت ہے، فرمایا بیٹے حسن اتق اللہ، متقی بنو۔ اس کے بعد کیا جملہ کہا؟ یعنی متقی نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ ٹائم مینجمنٹ نہ ہو۔ ٹائم مینجنگ یعنی نظم الامور۔ اگر ٹائم مینجمنٹ نہیں آتا آپ کسی گول کو حاصل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹائم ٹیبل بنانا پڑے گا۔ اگر ہر روز 20 آیتیں اس نے یاد کی تو اتنے مہینے میں حافظ بن جائے گا۔ اگر آج وہ فیل ہو گیا نا، آج 20 آیتیں نہیں یاد کی تو پھر آگے بھی فیل ہو جائے گا۔ ہفتے کا ٹارگٹ بھی نہیں رہے گا، مہینے کا بھی نہیں رہے گا۔ عزیزان گرامی، جو میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں شیعوں کے لیے، مولا کے ظہور کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک، ہم 500 ملین شیعوں کا نیٹ ورک ہونا چاہیے، ہمارا اپنا نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور ہمارا اپنا نظام صحت ہونا چاہیے۔ ہم بگ فارما کے کنٹرول میں، پوری دنیا بگ فارما کے کنٹرول میں ہے۔ اس وقت جو دنیا میں مہنگائی ہے، ہر ملک میں مہنگائی ہے، اس کا سبب یہ بگ فارما ہیں جنہوں نے کرونا کے ڈرامے کے ذریعے سے خود ہزاروں ٹریلین ڈالر کمائے مگر ساری کمپنیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بگ فارما، یہ جو ویکسین پھیلانے والے لوگ ہیں، یہ اتنے طاقتور ہیں کہ انہوں نے امریکہ کے صدر کو مار دیا۔ ایک مسلمان ڈاکٹر رشید بٹلر، یہ ان کے خلاف تھا، ابھی 1 مہینہ پہلے ان کو شہید کر دیا امریکہ میں۔ اس نے یہ بھی بتلایا تھا کہ مجھے زہر دیا ہے اور بگ فارما نے زہر دیا ہے۔ ڈاکٹر جوڈی نے، یہ فوچی کے ساتھ کام کرتی، ڈاکٹر فوچی وائٹ ہاؤس کا ایڈوائزر ہے، اس نے کرونا سے پہلے بتلایا تھا کہ امریکہ ایک بہت بڑی شیطانیت کرنے والا ہے، پورے دنیا کے اقتصاد کو برباد کرنے والا ہے، لوگوں کو مارنے والا ہے۔ کرونا سے پہلے اس کو 3 دن جیل میں رکھا، وہ بھاگ کے گئی
स्वीडन में तो बच गई, वरना डॉक्टर रशीद की तरह उसे भी मारते। प्रोफेसर मोलिस जिसने आला बनाया था कोरोना की टेस्ट का, नोबेल प्राइज था, वो टीवी पर आया, कहने का ये मैंने बनाया है, तुम सारी दुनिया को WHO वाले फ्रॉड दे रहे हो, धोखा दे रहे हो, ये इसके लिए नहीं है, 90% इस्तेमाल करेगा, गलती करेगा, तुम लोगों को धोखा दे रहे हो। 4 महीने में उसे मार दिया। तंजानिया का सदर, उसने ने जलील किया था WHO वालों को, बकरी का एक सैंपल भेजा पपीते का ये भी आदमी है, उन्होंने कहा पपीते को भी कोरोना है, उसने WHO को निकाल दिया। बिल गेट ने कहा कि अभी तक वहां पर रेड क्यों नहीं है, उसको अगवा करके मार दिया। बिग फार्मा ये अमेरिका की रूह है। हम कहते अमेरिका मुर्दाबाद, मगर खुद अपने जेब से करोड़ों डॉलर बिग फार्मा को दे रहे हैं। 80% ये इसराइली हैं या इसराइल के हामी हैं। हमें अपना निज़ाम सेहत को नाफिज करना है। इस वक्त पूरी दुनिया ऑर्गेनिक के पीछे है और तिब्बे अहल बैत 100% ऑर्गेनिक है और उनके मोजज़ात हैं। हम अगर तिब्बे अहल बैत को पूरी दुनिया में लॉन्च कर सकें तो एक मोमिन फ़कीर नहीं रहेगा, एक मोमिन गरीब नहीं रहेगा। अजीज़ों, ये अहम पैगाम है। और दूसरा अहम पैगाम, जिसने भी वैक्सीन लगाया है वो टेस्ट कर ले। वो टेस्ट क्या है? ब्लूटूथ का टेस्ट है, BLE स्कैनर या BEL है, मुख्तलिफ है। जो खतरनाक वैक्सीन है, अगर वो आपको लग गया है तो आप ब्लूटूथ बन चुके हैं। आपके बॉडी में ऐसे ही मसन जैसे कोई ब्लूटूथ इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह आप बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक शख्स ने जो वैक्सीन बेचा था वो पानी बेचा था, उसने बहुत अच्छा किया, उस बेचारे को तो फांसी दे दी गई। चीनी था, पाकिस्तानियों ने ज़्यादा वही लगाया है, तो इंशाल्लाह वो महफूज रहेंगे। ईरान में भी वही है, उसको इस जुर्म में फांसी दी गई। लेकिन ज़रूर ख़ुद को टेस्ट करें। अगर आप ब्लूटूथ बन चुके हैं तो हजामत कराएं। 3 साल आपको ख़तरा है मुख्तलिफ बीमारियों का और कैंसर्स का ख़तरा है, और कितने लोग इस ख़तरे से गुजर चुके हैं। मगर जब आप 4 महीने में हजामत इस्लामी कराएंगे तो ये गंद निकल जाएगा, स्पाइक प्रोटीन निकल जाएंगे, पॉइजन निकल जाएगा। और 3 दवाएं अहल बैत की ज़रूर इस्तेमाल करें, साफ कुनंदा, बाज कुनंदा। या ब्रेन पर हमला होगा स्पाइक प्रोटीन का तो ब्रेन हेमरेज हो सकता है। कितने लोगों को अभी हमें फ़ोन आता है, मेरी ज़बान रुक गई, मैंने कहा जाके फ़ौरन, बर्मिंघम से आया हमारे दोस्त थे ताहिर अमीन, मैंने कहा फ़ौरन हजामत कराओ, हजामत की ज़बान खुल गई। कितने लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिधर भी ये चले जाए। तो ये बड़ी खयानत है। इसके लिए 2 किताबें ज़रूर पढ़ें। डेथ बाय मेडिसिन, 5 डॉक्टरों ने लिखा है कि साल में 50 लाख लोग जो हैं मेडिसिन के रिएक्शन से मरते हैं। दूसरा डिसॉल्विंग इल्यूजन, एक डॉक्टर औरत ने ये किताब लिखी है वैक्सीन के खिलाफ, 800 रेफरेंस दिए हैं। वैक्सीन एक बहुत बड़ा धोखा है। जब हम बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं 4-5 वायरस के खिलाफ, वो भी मुर्दा होते हैं, यानी बच्चे की ज़िंदगी का आगाज़ हम झूठ से करते हैं, वो मुर्दा वैक्सीन होते हैं, वो भी 4-5। अल्लाह ने जो हमें सिस्टम दिया है मुदाफ़ियत, वो मिलियन वायरस से लड़ने के लिए है। ये बिग फार्मा वाले हमें धोखा देते हैं कि भाई ये सिर्फ 5 लगाओ, तो इससे क्या इम्यूनिटी पावर, कुव्वत मुदाफ़ियत आपकी कम हो जाती है। हमने अपने 2 बच्चों को वैक्सीन नहीं लगाया, वो जब भी बीमार होते हैं एक रात में उनका इम्यूनिटी पावर इतना स्ट्रांग है, बगैर दवाई के ठीक हो जाते हैं। ये आप भी तजुर्बा करके देखें, ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ये 3 वैक्सीन जो लगते हैं, इसमें बच्चे ऑटिज्म की बीमारी में मुब्तला होते हैं। कितने बच्चे से हमारे मरीज हैं ऑस्ट्रेलिया से और मुल्कों से, 1 साल 2 साल लगता है वो ठीक हो जाए। और जिस डॉक्टर ने पहले बताया था कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है, इंग्लैंड में उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया कि तू डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर आदिल इंग्लैंड में प्रोफेसर था, उसने कोरोना के खिलाफ बात की थी कि वेंटिलेटर पे जो भी जाएगा जिंदा नहीं बचेगा, उसका भी लाइसेंस खत्म कर दिया। बिग फार्मा वाले अमेरिका के सदर को मार सकते हैं, तो ये डॉक्टर बेचारे क्या? हम बिग फार्मा को पैसे दे रहे हैं। ये अमेरिका की रूह है।
لہذا امریکہ کی روح کو شکست دینے کے لیے گھر گھر میں طب اہل بیت کو لانچ کریں. اور انشاءاللہ ہم کورس بھی آن لائن کرا رہے ہیں. انشاءاللہ 20 محرم سے ہے کہ طب اہل بیت آپ سیکھیں, انسانوں کی زندگی بچائیں. ہزاروں لوگ کینسر کے شفا پا چکے ہیں, ہزاروں شوگر کے مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. طب اہل بیت کے معجزے ہیں. خصوصاً امام رضا علیہ السلام کی دوا ایک ہے, صرف پانی بدلتا ہے. ایک دوا سے تو کڈنی کا اسٹون چلا جاتا ہے, برین ہیمریج والا ٹھیک ہو جاتا ہے, فلج والا ٹھیک ہو جاتا ہے, دل ٹھیک ہو جاتی ہے. تو جس نے بھی ویکسین لگایا پہلے ٹیسٹ کریں کہ آپ بلوٹوتھ تو نہیں بن چکے ہیں. پھر یہ جو نیا جی آنے والا ہے موبائل جو بہت خطرناک ہے, ان لوگوں کو اور خطرناک خطرہ ہے. تو عزیزان گرامی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں طاقت دے کہ پورے دنیا میں 500 ملین شیعوں کا ایک نیٹ ورک بنے, ایک اقتصادی نظام ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. الحمدللہ تعلیمی نظام بن چکا ہے اور اتنا بہترین کہ 5 سال میں آپ کے بچے حافظ قرآن بھی بن جائیں گے اور 5 زبانوں کے ماہر بھی, اور 8ویں جماعت تک وہ پی ایچ ڈی کے برابر صلاحیت کے مالک ہوں گے. ان کا ترجمہ قرآن کا بازار میں آ جائے گا. یہ ایک عظیم فتح ہے جو دوستوں نے کورس بنایا, ورنہ اکثر ہمارے لوگ آکسفورڈ کیمبرج کو چل رہے تھے. یہ کورس جہاں بھی آپ چلانا چاہیں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خصوصاً علماء اس کی ٹریننگ لیں. ہمیں 14,000 اساتذہ کی ضرورت ہے آن لائن حضوراً پوری دنیا میں اس کورس کو لانچ کرنے کے لیے. آپ ہمارا ایڈریس بھی نوٹ کر سکتے ہیں, فون بھی, تاکہ جلد ہم اس کورس کا آغاز کریں. 20 محرم سے آن لائن شروع ہوگا. اس میں طب اہل بیت کا کورس بھی ہے, یہ قرآن مجید کا کورس بھی ہے. ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے holymedicine1212@gmail, دوسرا ہے holymedicine0@gmail, اور ہمارا نمبر جو ایران کا ہے 009899812282. عزیزان گرامی یہ جہاد ہے. اگر ہم چاہتے مولا کا جلد ظہور ہو, ہمیں اقتصاد میں مضبوط کرنا ہے. الحمدللہ کئی لوگ جو ہیں بیچارے فون کر رہے ہیں یورپ سے کہ یورپ میں اس وقت غلاظت پھیلا دی ہے اسکولوں میں کہ 4-5 برس کے بچے کو سیکس ایجوکیشن سکھا رہے ہیں, ہومو سیکشولیٹی, اسے گے بنا رہے ہیں, اس کو اس گناہ کی طرف لے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے خدا کا عذاب حضرت لوط کی قوم پہ پڑا تھا. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایران میں آ کے بچوں کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ ایران نے بہت اچھی پالیسی بنائی ہے, آپ وہیں رہیں, اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں. $50,000 اگر آپ کمپنی بنا کے یہاں رکھیں گے تو ایران کی گورنمنٹ آپ کو اقامت دے گی. آپ کے بچے یہاں پڑھیں, ترقی کریں, آپ وہاں کام کرتے رہیں, آتے جاتے رہیں. الحمدللہ یہ بہت بہت اچھی خبر ہے, اور کتنے ہزاروں لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں. اور خصوصاً ریٹائر حضرات جو ہیں امریکہ یورپ سے یہاں آخری زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی تجوید ہے کہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں, کوئی زحمت نہیں. آپ بینک میں $50 رکھ لو, آپ کو اقامت ہر سال ملتی رہے گی, آپ کے بچے پڑھتے رہیں یا آپ یہاں عبادت کرتے رہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی الحمدللہ ایران اس وقت اس قدر طاقتور ہے کہ امریکہ اور ان کے پٹھوں کو شکست دے چکا ہے, ہوا میں, زمین میں, پانی میں. اس قدر میزائل سسٹم زبردست ہے ان کا, امریکہ کو جرت نہیں. لیکن اقتصاد میں ابھی تک ایران ضعیف ہے, عراق ضعیف ہے. 500 ملین دنیا کے شیعہ آؤ, ایران اور عراق کو مضبوط بناؤ. اگر ایران عراق مضبوط ہوا تو یقیناً پوری دنیا کے شیعہ مضبوط ہوں گے. اور امکانات یہاں پر بھی ہیں. میں نے عرض کیا آپ زمین خریدیں, آپ کو آگے بڑھ کر نیشنلٹی بھی دینے کی بات ہو رہی ہے, مگر عراق میں نیشنلٹی مل چکی ہے. 8 سال کے بزنس کے بعد وہ شیعوں کو نیشنلٹی دے رہے ہیں, علماء کو نیشنلٹی مل چکی ہے. ایران عراق کو مضبوط کریں اقتصادی طور پر. اگر آپ 1-1 لاکھ روپیہ بھی جمع کریں, ایک چھوٹی سی انویسٹ بھی کریں, تو قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے. اقتصاد میں ایران اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ امریکہ کو شکست دے سکتا ہے. عراق بھی اس وقت ضعیف ہے. حرم, امریکہ خبیث میں نے کہا جب ایران نے میزائل مارے تو انتقام امام حسین کے حرم سے لیا. اس خبیث نے اپنے میزائل جو ایئرپورٹ بنا رہے تھے حرم والے اس کو تباہ کر دیا, ورنہ اس وقت وہ ایئرپورٹ بن چکا ہوتا. امریکہ کو نکالنا عراق سے لازمی ہے. ہر مہینے کیا ہر دن وہ لاکھوں ڈالر کا تیل لوٹ رہا ہے, مگر یہ تب ہوگا جب حرم حضرت عباس علمدار, حرم امام حسین, حرم امام علی اقتصادی طور پر طاقتور ہوں. لہذا شیعہ آئیں, انویسٹ کریں,
اور ان کے پارٹنر بن جائیں، اور بہترین کام ہے آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور امریکہ کو ذلیل کرنے کے لیے بھی، کہ اقتصاد ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آخر میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس وقت پاکستان، ہندوستان میں مومنین مسلمانوں کی حالت بہت بری ہے، مہنگائی کی وجہ سے سیاستدانوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ چند نسخے آپ بھی لے لیں تاکہ غربت کا خاتمہ ہو۔ سورہ واقعہ کا خاتمہ، روزانہ 3 مرتبہ، شب جمعہ 8 مرتبہ، غربت ختم ہو جائے گی۔ سونے سے پہلے سورہ زاریات، نماز فجر کے بعد 170 مرتبہ یہ آیت سورہ طلاق کی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل کل شیء قدرا۔ یہ 2 اور 3 آیت، اور اسی طرح سے نماز جعفر طیار تجربے سے ثابت ہے، غربت کو ختم کرنے کا نسخہ ہے۔ علماء عوام کو پیسے تو نہیں دے سکتے ہیں، مگر یہ نسخے دے سکتے ہیں جن سے ان کی اقتصادی مشکل یقیناً دور ہو سکتی ہے۔ اور دوسری نماز توبہ جو میں نے بتلائی تھی، نماز توبہ بھی غربت کو ختم کرنے کے لیے، اور صلوات 5 مرتبہ، 5,000 مرتبہ اگر صلوات پڑھیں اور پنجتن پاک کو شہادیاں کریں، یقیناً آپ کی اقتصادی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، آج شب عاشور بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا موقع دیا ہے اپنے گناہوں کو مٹانے کا، اور پاک بی بی کا حرم بھی ہے۔ یہ بہت بڑی چانس ہے، نور کے اوپر نور ہے۔ عاشور بھی ہو، شب جمعہ بھی ہو، اور مظلومہ بی بی معصومہ کا حرم بھی۔ آئیے دعا کریں کہ خدا آج ہمیں ایسے پاک کر دے جیسے حضرت حر کو کربلا میں پاک کیا تھا، کوئی گناہ باقی نہ رہے، اور اگر گناہ مٹ جائیں گے تو امام پاک کی زیارت سے ہم محروم نہیں رہیں گے۔ مل کے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 10 مرتبہ، یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار۔ بخش دے آج ہم سب کے گناہ، ہائے میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب حسین مولا آخری بار زینب سے خدا حافظ کرنے آئے، فرمایا اما فضا وہ کرتا لے کر آؤ جو اما زہرا سیتی بھی تھیں اور روتی بھی تھیں، مگر اما فضا یہ کرتا ایسے لانا کہ بہن زینب کو پتہ نہ چلے۔ فضا دوڑتی ہوئی گئی، وہ کرتا چھپا کے لا رہی ہے،
بی بی زینب نے پوچھا اما فضا مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ اب مجبور ہو گئی، کہنے لگی مولا حسین نے یہ کرتا مانگا ہے۔ بی بی زینب نے رو کے فرمایا اما فضا یہ کرتا نہیں، یہ میرے بھائی کا کفن ہے، یہ میرے حسین کا کفن ہے۔ اتنا روئی بی بی زینب غش کھا گئی۔ مولا حسین نے گود میں لیا، سر پہ ہاتھ رکھا، زینب گوش میں آ گئی۔ فرمایا بہن زینب ان یتیموں کو تم نے سنبھالا، ان سارے مظلوموں کا سہارا تم ہو۔ اے عزیزو اس کے بعد زینب جب بھی روئی گھٹ گھٹ کے روئی۔ اگر زینب آواز سے روئے تو سکینہ کو چپ کون کرائے گا؟ اگر زینب فریاد کر کے روئے ام رباب کا سہارا کون بنے گا؟ اگر زینب بین کر کے روئے علی اکبر کی ماں کو دلاسا کون دے گا؟ زینب روئی مگر پھر گھٹ گھٹ کے روئی، جی بھر کے نہیں روئی۔ جی بھر کے کب روئی؟ جب مدینہ آئی نانا کے روزے پہ، فرمایا نانا زینب آ گئی۔ نانا پوچھیں گے زینب دور سے آئی ہو، میرے لیے کیا لائی ہو؟ نانا بتائے علی اصغر کا کرتا دوں یا حسین کا امامہ؟ نانا نامحرموں کا مجمع ہے، نانا رات کو آؤں گی زخمی بازو دکھاؤں۔ سلام ہو زینب کے صبر پہ، عاشور کی شب ہے، مولا حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ علی اکبر کا خیمہ ہے، ماں نے اکبر کا سر گود میں رکھا ہے، بالوں کو کنگھی دے رہی ہے، رو کے کہہ رہی ہے کل یہ چہرہ خاک خون میں مل جا۔ آگے بڑھے علی اصغر کا خیمہ، ہائے رباب گہوارے پہ سر رکھ کے رو رہی۔ حسین خیمے میں آئے، رباب علی اصغر تو ٹھیک ہے نا؟ جی بولا ابھی تک زندہ ہے، پھر رو کیوں رہی ہو؟ مولا میں اپنی قسمت کو رو رہی، جس ماں کا بچہ جوان ہے وہ بچے کو کل کی شہادت کے لیے تیار کر رہی ہے۔ کاش میرا اصغر بھی تلوار اٹھانے کے قابل ہوتا تو یہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل ہو جا۔ مولا دوسری بات جو مجھے رلا رہی ہے، آپ نے بتلایا تھا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے باندھ دیں گے۔ اس بات پہ رو رہی ہوں، جب ہاتھ بند جائیں گے علی اصغر کو کیسے سنبھالوں؟
مولا نے فرمایا رباب اللہ کی رحمت میں امید رکھ، کل تیرے اصغر کو اکبر سے بڑھا دوں گا، قیامت تک اصغر کے نام کی سبیلیں لگیں گی، لوگ روئیں گے، ہائے حسین اے عزیزو، حسین کی مظلومیت سنو، ہائے یہ مقتل کا جملہ ہے۔ مولا جب میدان میں آئے سب کو خدا حافظ کہہ کے مولا گھوڑے پہ سوار تھے، مقتل کا جملہ ہے مولا حسین کو گھوڑے سے اتر کے زمین پہ آنے میں 9 منٹ لگ گئے۔ اللہ اکبر، بڑی سخت روایت ہے، سادات معاف کریں، امام زمانہ اگر مجلس میں آئے، یہ مومنین خون روتے ہیں، یہ مومنین پانی روتے ہیں، آپ خون روتے ہیں۔ مولا بڑی سخت روایت، آج شب عاشور ہے، اگر آج نہ پڑھوں پھر کب پڑھوں گا؟ سن سکیں گے مولا حسین کو گھوڑے سے زمین پہ آنے میں 9 منٹ کیوں لگ گئے؟ زہرا کا لال زخموں سے چور چور ہے، جب گھوڑے سے اترنا چاہتا ہے کچھ ظالم برچھیاں لے کے مولا کے دائیں طرف آ گئے، کچھ برچھیاں لے کے بائیں طرف آ گئے۔ مولا جب دائیں طرف اترنا چاہتے تھے جو ظالم کھڑے تھے وہ برچھیاں پسلیوں میں چبوتے تھے، مولا دوسری طرف گر جاتے تھے، جو ظالم ادھر کھڑے تھے وہ برچھیاں پھر پسلیوں میں چبھوتے تھے، مولا دوسری طرف گر جاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت مولا کیا فریاد کرتے ہوں گے، مگر اماں کی شکستہ پسلیوں کو بھی یاد کرتے ہوں گے۔ یا زہرا اماں زہرا تیری پسلیاں بھی ظالم نے توڑی تھی، میری پسلیاں بھی ٹوٹ رہی ہے، کبھی مولا حسین دائیں کبھی بائیں۔ چاہنے والی بہن زینب نے فریاد کی، ہائے ذوالجناح میرا حسین کہاں، ہائے زمین میرا حسین کہاں۔ ہم مولا سجدے میں ہیں، چاروں طرف یزیدی کھڑے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے زندہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں حسین شہید ہو گئے، ہائے ڈر رہے ہیں کہیں زندہ ہو نزدیک جائیں گے مارے جائیں گے، شیر خدا کا بیٹا ہے۔ ہاں عزیزو اس وقت شمر نے بڑا ظلم کیا، گویا مولا حسین کے جگر پہ تیر چلایا۔ سنیں گے شمر نے کیا کیا، کہنے لگا اے یزیدیو معلوم کرنا چاہتے ہو حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے؟ ابھی پتہ چلے گا۔ اس ملعون نے چینک کے کیا کہا، چینک کر کہا خیموں پہ حملہ کرو، زینب کلثوم کی چادریں چھینو۔ ہائے
جبکہ بدن سے پورا خون بہہ چکا تھا. حسین کی غیرت پہ میں قربان. تمام بدن کی طاقت جمع کی. زہرا کے لال نے اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھ سکے. حسین گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. کہنے لگے یزیدیو اگر مارنا ہے تو مجھے مارو. یہ نبی کی نواسیاں ہیں, علی کی بیٹیاں ہیں. پھر ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا, پھر بائیں طرف. فریاد دی اے میرے شیرو کہاں ہو, اے عباس تم کہاں ہو, علی اکبر تم کہاں ہو. میں تمہیں اپنے لیے نہیں بلا رہا, یہ بے حیا خیموں پہ حملہ کرنا جا. پروردگار شب عاشورا آج کوئی خالی نہ جا. حسین کی مظلومیت کے صدقے میں میرے اللہ ہمارے سارے گناہ بخش دے. میرے اللہ ہمارے والدین کے گناہ بخش دے. موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لے. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک نماز قضا ہے, روزہ حج زکوٰۃ خمس قضا ہے ادا نہ کر دیں. اپنی محبت کا نور دے, اہل بیت کی محبت کا نور دے. جو خرابیاں خامیاں ہمارے اندر ہیں, غصہ ہے, تکبر ہے, ریا ہے, حسد ہے, حب دنیا, حب ذات, ان تمام نجاستوں سے نجات عطا فرما. اس قابل ہمیں کر دے کہ اسی مہینے میں امام زمانہ ہمیں اپنی زیارت کرائیں. جن گناہوں نے اندھا کر دیا ہے امام کی زیارت سے وہ مٹا دے. مریضوں کو شفا دے. جتنا یہ مجمع نیک حاجات لے کر آئے ان کی نیک حاجتوں کو پورا فرما. بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما. بے اولاد کو اولاد عطا فرما. جو مشکلات ان کی مشکلات آسان فرما. میرے اللہ ہمیں شہادت کی سعادت نصیب فرما. جو مانگا گیا عطا فرما. جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا فرما. دنیا میں اگر ایک دعا قبول کرتا میرے اللہ, آخرت میں ہم زیادہ محتاج ہیں, وہاں بے شمار دعائیں قبول فرما. دنیا میں زیارت حسین, قیامت میں شفاعت حسین نصیب فرما. مرحومین جو عزادار دنیا سے گئے ہیں, امام خمینی رحمۃ اللہ قائد شہید, جو بزرگ علماء یہاں دفن ہیں, ہمارے شہداء زینبیون, حیدریون, فاطمیون, ان سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ.